بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ حاضرین کرام، ڈاکٹر محمد رفعت سے میری قریبی شناسائی نہیں رہی، لیکن میں ان سے بالکل ناواقف رہا ہوں ایسا بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر محمد رفعت دہلی میں تھے، جامعہ ملیہ اسلامیہ سے وابستہ تھے، جماعت اسلامی ہند کے اہم رہنماؤں اور فکری اشخاص میں سے ایک تھے، اور ان کی یہ تینوں نسبتیں میری واقفیت کے لیے اہم ذرائع تھیں، تو مجھے ان کے بارے میں جاننے اور سننے کے مواقع ملتے رہے۔ بعض پروگراموں میں ان کی گفتگو بھی سنی اور ایک تأثر قائم ہوا، لیکن یہ تأثر سرسری اور دور کا ہی تھا۔ حالیہ دنوں میں وہ تصنیفی اکیڈمی کے چیئرمین بھی تھے، اور مجھے اپنی بعض کتابوں کی طباعت کے حوالے سے ان کی رائے بالواسطہ طور پر جاننے کا موقع ملا۔ بس یہی کچھ موصوف مرحوم کے ساتھ میری یادوں اور باتوں کی معمولی سوغات تھی۔ ابھی سفر حیات اسی ڈگر پر جاری تھا کہ کورونا کی آمد اور ہیبت نے بہت کچھ بدل کر رکھ دیا، اور صبح و شام کی گردش میں علم و دین کی اہم ترین شخصیات داعی اجل کو لبیک کہتی چلی گئیں۔ علم و فکر کی لڑی تھی جو ٹوٹ گئی، اور لال و گوہر کے دانے بکھرتے اور کھوتے چلے گئے، اور اسی سلسلہ زریں کی ایک ٹوٹی کڑی ڈاکٹر محمد رفعت رحمہ اللہ کا سانحہ ارتحال تھا۔ ابھی ان کی جدائی کے لیے ہمارا ناقص ذہن تیار نہ تھا، لیکن یہ حادثہ پیش آ کر رہا۔ ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی علی گڑھ نے جب پروفیسر محمد رفعت کی حیات و افکار پر سیمینار منعقد کر کے ان کی خدمات و افکار کو یاد کرنے اور اس نہج پر افراد تیار کرنے کے اعلیٰ مقصد کے تحت مجھ راقم کو بھی دعوت مطالعہ و گفتگو دی، تو مجھے ڈاکٹر محمد رفعت کو باضابطہ پڑھنے اور سننے کا اثر نو موقع ملا۔ مجھے خوشی ہے کہ ڈاکٹر محمد رفعت مرحوم کی گراں قدر فکر و نظر اور قیمتی خیالات سے میں مستفید ہو سکا۔ حاضرین، ڈاکٹر محمد رفعت کے نظریہ تحقیق کو سمجھنے کے لیے میں نے دیگر ذرائع کے علاوہ ان کی کتاب علم و تحقیق کا اسلامی تناظر کا مطالعہ کیا۔ اگرچہ یہ ان کی کوئی باضابطہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ یہ موصوف کے چند مضامین کا مجموعہ ہے، لیکن اس کتاب میں ان کا نقطہ نظر واضح طور پر موجود ہے، اور اسی کا عکس و مطالعہ یہاں پیش ہے۔ کتاب کی تحریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر محمد رفعت کی نظر مغربی تہذیب اور اس کے فلسفیانہ نظریات پر گہری ہے۔ انہوں نے مغربی فلاسفہ کی آراء کا مطالعہ کیا اور انسانی سماج پر ان کے مرتب ہونے والے اثرات کی نشاندہی کی ہے۔ ان کا یہ مطالعہ دینی علوم اور اسلامی روح کے تناظر میں ہوا ہے، اس لیے انہوں نے مغربی سائنس اور مغربی افکار کے نقص کو نمایاں کرتے ہوئے اسلامی فکر کی افادیت بتائی ہے، بلکہ اس حوالے سے معاصر کام کا لائحہ عمل بھی پیش کیا ہے۔ ڈاکٹر محمد رفعت کا نظریہ تحقیق 4 حوالوں سے سامنے آتا ہے۔ اول یہ کہ وہ مغربی سائنس کا ناقدانہ جائزہ لیتے ہیں اور مغربی مفکرین کے منہج تحقیق کا نقص واضح کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ ذرائع علم متعین کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انسان کے لیے حصول علم کے مستند ذرائع کیا ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد رفعت صاحب کے نظریے کا تیسرا حوالہ اسلام کے تصور علم سے متعلق ہے۔ انہوں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ اسلام کے تناظر میں علم کیا ہے، اس کی کیا کیا شکلیں ہیں، اور علم کی کس نوعیت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ چوتھا حوالہ اسلامی تحقیق اور تشکیل علم یا کریشن آف نالج کا کام ہے، اور یہ کام موجود علم کی اسلامی تشکیل سے علیحدہ ہے اور زیادہ ضروری ہے۔ حاضرین، ڈاکٹر محمد رفعت کہتے ہیں کہ مغربی تہذیب کے مفکرین نے یہ یقین کر لیا تھا کہ عقل اور تجربے کی شکل میں اس کو وہ ذریعہ علم مل گیا ہے جس سے کام لے کر وہ تمام حقائق کا پتہ لگا سکتے ہیں، لیکن نتیجہ ایسا نہیں آ سکا۔ طبیعیات کے میدان میں گلیلیو، کیپلر اور نیوٹن جیسے سائنسدانوں نے ارسطو کی طبیعیات کو رد کر دیا تھا، لیکن 20ویں صدی میں آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت نے اب تک کے تمام طبیعیاتی نظریات کو رد کر دیا، اور مغربی مفکرین کا سائنس کے تئیں یقین متزلزل ہوا۔
پھر اسی صدی میں نظریہ مقادیری کوانٹم تھیوری کو بوہر، شرودنگر، ڈارک اور ہائزنبرگ میں پیش کر کے طبعیات کی قدیم بنیادوں کو مشکوک بنا دیا اور سائنس میں عدم قطعیت کے تصور کو سامنے لا دیا۔ دوسری جانب مغرب نے اجتماعی علوم میں وہ پیش رفت نہیں کی جو سائنس میں کی۔ انسان ان کے لیے ایک نامعلوم حقیقت رہ گیا۔ کیرل نے اپنی کتاب کا نام ہی انسان نامعلوم، مائن دا انون رکھا، اور وہ انسانی زندگی کے لیے تعمیر کا نقشہ نہیں بنا سکے۔ یوں مغربی سائنس کے قطعی علم ہونے کا خیال فرسودہ ہو گیا، انسان کی حقیقت نامعلوم رہ گئی، اور مغرب کے ادارے سیاسی و معاشی عدل و انصاف فراہم نہیں کر سکے۔ مغربی سائنس نے فلسفہ الحاد سے اپنا رشتہ باندھے رکھا۔ مشہور سائنسداں اسٹیفن ہاکنگ نے کائنات کے عظیم منصوبے دا گرانڈ ڈیزائن پر کتاب تو لکھی، لیکن یہ سائنسداں کائنات کے محیر العقول منصوبے کو خدا سے نہ جوڑ کر قوانین فطرت، لا آف نیچر اور بخت و اتفاق یعنی چانس پر ٹھہر گئے۔ لیکن جب اس سے جبریت کا رجحان پیدا ہوا اور انسانی آزادی و اختیار محض واہمہ قرار پانے لگا، تو کوانٹم نظریے سے جبریت کی نفی سامنے آئی اور مظاہر کائنات کی توجیہ کے لیے کسی مدبر و منتظم ہستی کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ ڈاکٹر رفعت بتاتے ہیں کہ سائنس کے ان بدلتے نظریات نے مغربی مفکرین کا یہ اعتماد کھو دیا کہ ان کے پاس کوئی یقینی ذریعہ یا علم موجود ہے جس سے کام لے کر وہ انسانی زندگی کے لیے تعمیر کا نقشہ بنا سکیں گے۔ مغرب اب بے یقینی کی فضا میں گرفتار ہے، اور پچھلی ایک صدی میں کوئی ایسا نیا پرکشش اور تازہ نظریہ سامنے نہیں آ سکا جو انسانوں کو اپیل کر سکے۔ اس لیے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ مغربی تہذیب اب ختم ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی نتیجہ نکالتے ہیں کہ مغرب کوئی ایسا فلسفیانہ نقطۂ نظر نہیں پیش کر سکا جس کے تحت قوانین فطرت کی موجودگی اور مدبر و منتظم رب کائنات کی تدبیر و انتظام کے مابین تضاد لازم نہ آئے۔ اس لیے اب خدا پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا فلسفہ علم مرتب کریں جو تضادات سے پاک ہو۔ حاضرین کرام، ڈاکٹر محمد رفعت نے ذرائع علم پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ حواس کے ذریعے حاصل ہونے والا علم عالم شہادت ہے، اور کائنات کے وہ سارے پہلو جو حواس کی گرفت میں نہیں آتے وہ انسان کے لیے غیب ہیں، اور ان کو جاننے کا واحد ذریعہ انبیاء اور پیغمبر ہیں۔ مغربی سائنس اور مغربی فلسفے نے غیب کو ذریعہ علم نہیں مانا، اس لیے مذہب کو بھی اس نے درکنار کر دیا، کیونکہ عیسائیت کے غیر معقول اور غیر عادلانہ مذہب کو ہی انہوں نے اصل مذہب تصور کر لیا تھا۔ مغربی مفکرین نے مذہب کو رد کرنے کے بعد اپنی عقل اور اپنے تجربات کی بنیاد پر اپنے لیے نظام زندگی خود مرتب کرنا چاہا۔ ہدایت الہی سے بے نیاز اس طرز فکر کو انہوں نے جدیدیت کا نام دیا، اور اس کے تحت خدائی ہدایت کی جگہ عقل انسانی کو قانون کا منبع قرار دے کر اسے سیکولرزم کا عنوان دیا۔ قانون سازی کا اختیار عوامی نمائندوں کو سونپ کر اسے جمہوریت حاکم کے نام سے پکارا، اور انسانوں کی اجتماعیت کے لیے مذہب کے بجائے نیشن سے وابستگی اختیار کر کے نیشنلزم کا نام اختیار کیا، اور یوں سیکولرزم، حاکمیت جمہور اور نیشنلزم جدیدیت کے تین عناصر قرار پائے۔ لیکن جب نیشنلزم کے نتیجے میں ملکوں کے درمیان خوفناک جنگیں ہونے لگیں، حاکمیت جمہور کے تحت قانون سازی تمام اخلاقی حدود سے آزاد ہو گئی، اور سیکولرزم کے تحت اجتماعی نظام پر مرتب ہونے والا اخلاقی اقدار کا بالواسطہ اثر ختم ہو گیا، تب جدیدیت کے خوفناک نتائج سامنے آ گئے، جیسے افراد کے اندر بڑھتی مایوسی اور خودکشی کا رجحان، خاندانی نظام کا انتشار، جنسی بے راہ روی، ماحولیاتی بحران، انسانی حقوق کی پامالی، عورتوں اور بچوں پر زیادتی، ظالمانہ قوانین کا نفاذ، اور حکومتوں کی اپنے فرائض سے لاپرواہی وغیرہ۔ اب مغرب نے ان نتائج سے پریشان ہو کر خدا کی طرف پلٹنے کے بجائے اپنے تمام نظریات ہی کا انکار کر دیا، اور اس کا نام ما بعد جدیدیت رکھا۔
ڈاکٹر رفعت نے یہ تفصیل پیش کر کے بتایا ہے کہ مغربی انسان نے حق کی تلاش میں ناکام ہونے کے بعد اعلان کر دیا ہے کہ حق نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ مکمل مایوسی کے اظہار کا نام ہی مابعد جدیدیت ہے۔ حاضرین، ڈاکٹر رفعت کے نظریے کا تیسرا حوالہ علم کے اسلامی تصور سے متعلق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے زمین میں خلیفہ بنایا، یعنی اسے کچھ اختیارات کے ساتھ زمین میں بسایا ہے۔ ان اختیارات کے استعمال کے لیے جو صلاحیتیں اسے دی گئی ہیں، ان میں بنیادی صلاحیت علم کی ہے، جو اس کے خلیفہ ہونے سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ انسان کے سامنے جو سوالات آتے ہیں، ان کو جاننے کے لیے وہ اپنے حواس اور مشاہدے کا استعمال کرتا ہے، اور اسلام ان ذرائع کو تسلیم کرتا ہے۔ اسلام نے علم کے ساتھ تزکیے کا تذکرہ کیا ہے۔ یہی تعلیم و تربیت ہے۔ علم بلا تزکیہ یا تزکیہ بلا علم اسلام کے نقطہ نظر کے خلاف ہے۔ موجودہ دنیا نے علم کو اسکل اور انفارمیشن تک محدود کر دیا ہے، لیکن علم تو اصلاً انسان کی شخصیت کی تکمیل کا نام ہے۔ پھر علم وہی مطلوب ہے جو فائدہ پہنچانے والا ہو۔ نقصان پہنچانے والے علم سے بچنا چاہیے۔ نیز علم کا استعمال جذبہ شکر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ دراصل علم کے صحیح استعمال پر اللہ کا شکر ہے کہ انسان نے اپنے اختیارات کا درست استعمال کیا ہے۔ چوتھا اور آخری حوالہ اسلامی تحقیق و تشکیل علم سے متعلق ہے۔ ڈاکٹر محمد رفعت کا خیال ہے کہ اسلامی تہذیب کو زندہ کرنے کے لیے صرف درسیات کو نئے سرے سے لکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اسلامی بنیادوں پر تحقیق کرنا ضروری ہے۔ یہ تحقیق ایک متعین مدت میں پوری نہیں کی جائے گی، بلکہ راہ تحقیق میں پیش رفت مسلسل جاری رہے گی۔ ڈاکٹر محمد رفعت لکھتے ہیں، ان کا اقتباس ہے، اسلامی نقطہ نظر ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ تحقیق کس طرح ہو اور اس تحقیق کے نتائج کو کس انداز میں بیان کیا جائے۔ جب یہ دونوں خصوصیات ہوں گی تو یہ کہا جا سکے گا کہ اسلام کے مطابق علم کو اثر نو مرتب کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس سیاسی اقتدار نہیں ہے، لیکن اپنے اداروں کی حد تک ہمارے پاس اختیار ہے کہ جس طریقۂ تدریس کو چاہیں اپنا سکتے ہیں۔ ان تعلیمی اداروں میں ہمیں دو باتوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ اسلام کا منشا یہ ہے کہ جب ہم حقائق کائنات کو بیان کریں تو اللہ کی نشانیوں کے طور پر بیان کریں۔ گویا حقائق صرف حقائق نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ اور اس کی صفات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں، البتہ طریق تحقیق یعنی ریسرچ میتھڈولوجی میں ہمیں خاصی محنت کی ضرورت ہے۔ اس میں یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ اسلام کا نقطہ نظر انسان کے بارے میں کیا ہے۔ انسان اللہ کا مقرر کردہ خلیفہ ہے۔ اس حیثیت سے ہم انسانوں کی سماجی، سیاسی، معاشی، تاریخی، نفسیاتی اور دیگر سرگرمیوں کا جائزہ لیں۔ اقتباس ختم۔ آگے لکھتے ہیں، محض واقعات کو نیریٹ کرنا کافی نہ ہوگا، بلکہ بتانا ہوگا کہ یہاں انسانی صلاحیتوں اور توانائی کا غلط استعمال ہوا اور یہاں صحیح ہوا۔ یہ طرز مطالعہ موجودہ سماجی علوم کے غالب طرز سے مختلف ہے، جس کا منشا محض مجرد بیان کرنے کا ہے۔ ڈاکٹر رفعت مزید لکھتے ہیں، سماجی علوم میں اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم وحی الہی کی روشنی میں حقائق اپنے ذہن میں رکھتے ہیں۔ علم بنیادی حقیقت انسان کے خلیفہ الہی ہونے کی حیثیت ہے۔ اسلامی تصور انسان کی روشنی میں ہم انسانی دنیا کے واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ اس مطالعے میں ہم بے حس اور غیر جانبدار نہیں ہیں، بلکہ جائزے سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اقتباس ختم۔ حاضرین کرام، ڈاکٹر محمد رفعت کا یہ نظریہ تحقیق ہے، اس میں مغرب کے نظریے پر نقد اور اس کے کھوکھلے پن کی نشاندہی ہے۔ انسان اور سماج کی نظریاتی ضرورت کا اظہار ہے، علم کے صحیح تصور کی توضیح ہے، اور اسلامی بنیادوں پر مسلسل تحقیق کا لائحہ عمل ہے۔ ڈاکٹر رفعت کے یہاں فکر بڑی واضح اور مرتب ہے، اسلوب بے انتہا سہل اور سیدھا ہے، اہم معلومات موجود ہیں، اور اسلامی فکر پر پورا اعتماد اور اس کی پیشکش معقول اور اصلی تعبیر میں ہے۔ ڈاکٹر رفعت کی شخصیت بڑی سادگی پسند اور علم و فکر سے جڑی تھی۔ یہی شخصیت ان کی تحریر میں بھی نمایاں ہے۔ ڈاکٹر رفعت کی تحریروں کا اور فکر کا مطالعہ کرنے کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں
کہ موجودہ نسل کو اسلامی فکر سے وابستہ رکھنے اور انسانیت کو اسلام کے پیغام رحمت سے شادکام کرنے کی عصری کوشش میں آپ کی تحریر پوری طرح کامیاب ہے، اور ضرورت ہے کہ نسل نو تک ان تجزیاتی، علمی و فکری تحریروں کو بڑے پیمانے پر پہنچایا جائے۔ انگریزی دار طبقے کے لیے اس تجزیے سے استفادے کی راہیں نکالی جائیں اور ملک کی دیگر زبانوں میں بھی ان کے ترجمے عام کیے جائیں تاکہ مغربی فکر کے بڑھتے نقصان سے انسانیت کا تحفظ ہو اور بندگان خدا تک اللہ کا پیغام پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم ڈاکٹر محمد رفعت صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کی تحریروں اور خدمات کو قبول فرمائے، انہیں نافع بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔